السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، اللہ کے فضل سے رمضان کا ایک اچھا خاصا عرصہ ہم نے گزار دیا ہے۔ اب کچھ ہی دن باقی ہے جس میں آخری عشرہ اور ایک نہایتی فضیلتوں اور برکتوں والی رات جسے شب قدر کہتے ہیں وہ ابھی باقی ہے۔ اس رات کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اگر اس 1000 مہینے کو اگر سالوں کے اندر کنورٹ کیا جائے تو یہ نیئر اباؤٹ 83 ایئرس ہوتے ہیں، یعنی انسان کی پوری زندگی ایک طرف اور یہ ایک رات ایک طرف۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری فضیلتیں احادیث کے اندر اس رات کی آئی ہے، وہ ہمارا آج کا ٹاپک نہیں ہے۔ دوسری بات جو آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری کی حدیث ہے کہ جب آخری عشرہ آتا رمضان کا تو حدیث کے الفاظ ہے کہ اللہ کے نبی اپنے تہمند کو مضبوط کر لیتے، لنگی مضبوط کرتے، کمر کس لیتے اور راتوں کو خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ اس حدیث میں جو کمر کسنے کا اور جو تہبند کو مضبوط کرنے کا ذکر ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی آخری عشرے کے لیے اپنے آپ کو بھرپور پریپیئر کر لیتے، پوری طرح اپنے آپ کو تیار کر لیتے کہ کسی قسم کی کمی نہ رہ جائے، کوئی کوتاہی نہ رہ جائے اس آخری عشرے میں اللہ کی عبادت کرنے میں، اللہ سے قریب ہونے میں۔ ایون یہ کہ بہت دلچسپ اور اہم بات یہ کہ آپ کی ایک جو بڑی ذمہ داری تھی، جو داعیانہ کردار تھا آپ کا کہ لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا تھا، تو وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کام سے بھی اپنے آپ کو فارغ کر لیتے اور صرف اللہ سے اپنی لگا لیتے۔ دوستو، 4 چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے کہ ان راتوں کے اندر جو ہم کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے قابل ہوں گے۔ سب سے پہلی بات اور بہت ہی امپورٹنٹ بات یہ یاد رکھیں کہ شب قدر، یہ جو رات ہے، یہ رات مغرب سے شروع ہو جاتی ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اکثر لوگ اس کا جو وقت ہے، مغرب سے لے کے عشاء تک کا جو وقت ہے اور تراویح تک کا جو وقت ہے، یہ تراویح کے بعد اور تقریباً 11 بجے یا 12 بجے تک لوگ اس وقت کو ضائع کرتے رہتے ہیں۔ یعنی تقریباً اچھی خاصی رات گزر چکی ہوتی ہے، 7 بجے سے لے کر 11 بجے تک 4 گھنٹے یا 12 بجے تک 5 گھنٹے ہم ایسے ہی اس کو فضول کاموں میں، اپنے آپ کو ریلیکس کرنے میں، دوستوں سے ملاقات کرنے میں اور چائے پینے اور دیگر کاموں کے اندر اس کو ویسٹ کر لیتے ہیں۔ اور آج جو اجتماعی پروگراموں کا اور مطالعہ قرآن کا جو ایک سسٹم چلا ہوا ہے، اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ 11 بجے اگر مطالعہ قرآن ہونا ہے یا کوئی اور دیگر پروگرام ہونے ہیں تو 11 بجے تک جو وقت ہمارا گزرتا ہے وہ ایسے ہی گزر جاتا ہے۔ تو اس بات کا سب سے پہلا جو ہم کو خیال رکھنا ہے وہ یہی رکھنا ہے کہ مغربی سے اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں، دعاؤں میں، قرآن کی تلاوت میں اور دیگر عبادات کے اندر اپنے آپ کو انوالو کر لینا ہے اور یہ جو 3 اور 4 گھنٹوں کو انہیں ویسٹ نہیں کرنا ہے۔ دوسری اہم بات جس کا ہم کو خیال رکھنا ہے کہ ہم کچھ خاص اوقات میں ہم بیٹھ کر تلاوت کریں گے، دعائیں کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے، ہم نماز پڑھیں گے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، یہ تو ایک خاص اوقات ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ہم اٹھتے، بیٹھتے، چلتے پھرتے ہر موقع پر اپنے جو زبان ہیں، اپنے زبانوں کو اور اپنے دل کو استغفار سے، دعاؤں سے اور اللہ کے ذکر سے تر رکھیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے اذکار جو حدیثوں میں آئے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی بہت ہی خوبصورت دعائیں، وہ استغفار کے الفاظ، وہ ذکر کے الفاظ جو حدیثوں کے اندر آئے ہیں، ان دعاؤں کا، ان اذکار کا اور ان استغفار کا خاص طور پر ہم اہتمام کریں۔ مکمل طور پر اپنے زبان کو اس کے اندر بزی اور مصروف رکھنے کی کوشش کریں۔ استغفار کے حوالے سے سید الاستغفار کا ہم اہتمام کریں، اس کی اہمیت میں نے اس سے پہلے آپ کو بتائی ہے۔ اس کے علاوہ یونس علیہ السلام کا جو دعا ہے، جو استغفار کی ایک بہترین شکل ہے، جتنے استغفار آئے ہیں حدیث اور قرآن کے اندر ان میں سے ایک بہترین استغفار وہ ہے جو یونس علیہ السلام کا استغفار ہے، جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جو یونس علیہ السلام کی دعا کرے اور اس کے بعد کوئی اور دعا کرے تو اس شخص کی دعا رد نہیں ہوگی۔ وہ دعا اور وہ استغفار کون سا ہے یونس علیہ السلام کا؟ وہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کتنے خوبصورت اس کا ترجمہ ہے کہ لا الہ الا انت، کہ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، سبحانک تو ہر عیب سے، ہر کمزوری سے اور ہر خامی سے تو پاک ہے، سبحانک انی کنت من الظالمین، اور میں ہی ظالموں میں سے ہوں، میں نے ہی اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ تو اس استغفار کا خاص طور پر ہم اہتمام کریں۔ یہ آسان جو استغفار ہے کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ من کل ذنب استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، ان استغفار کا ہم اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے زبانوں پر اللہ کا ذکر مسلسل ہمارے رہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور دیگر اذکار۔ ایک جو بہترین
ذکر جو حدیث میں آیا ہے جس کے تعلق سے اللہ کے نبی نے بیان کیا کہ ایک ایسا ذکر جو زبان پر بہت ہلکا ہے، اللہ کو بہت پسند ہے، اور میزان میں کل حشر کے میدان میں ہمارے نامۂ اعمال کے ترازو کے اندر اس کا وزن بہت زیادہ ہوگا، وہ کون سا ہے؟ وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو ان اذکار کا ہم اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو ہم مانگیں، وہ دعائیں جو قرآن میں مختلف انبیاء اکرام کی دعائیں آئے ہیں ان دعاؤں کا ہم اہتمام کریں۔ اور ایک اہم بات جو ہمیں اس موقع پر یاد رکھنے کی ہے کہ جو ایسی غیر مستند جو چیزیں ہیں جو آتھینٹک نہیں ہیں، جو حدیثوں سے ثابت نہیں ہیں، ان سے ہم بچنے کی کوشش کریں۔ عام طور پر بہت ساری چیزیں ایسی مشہور ہوتی ہے کہ آپ ان دعاؤں کو اتنی بار پڑھ لے، اس چیز کو اتنی بار پڑھ لے تو آپ کا ایسا ہو جائے گا، اس کا اتنے بار اہتمام کر لے تو آپ کی اتنی پریشانی دور ہو جائے گی۔ ان میں سے اکثر وہ ہوتے ہیں جن کا حدیث سے اور اللہ کے نبی کے فرمان سے تعلق نہیں ہوتا ہے، یہ من گھڑت ہوتے ہیں۔ تو خاص طور پر اس بات کا ہم کو خیال رکھنا ہے کہ مستند اور آتھینٹک دعائیں اور استغفار اور اذکار کا ہم کو اہتمام کرنا ہے۔ اور ایک خاص اہم بات وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پوچھا کہ ذرا بتائیں اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ فلاں جو رات ہے یہی شب قدر ہے تو میں کون سی دعا مانگوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی بہترین دعا آپ کو سکھلائی اور پورے امت کو سکھلائی، وہ ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کا ترجمہ بہت ہی دل نشین ہے۔ اللہم انک عفو، اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، تحب العفو تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی بس مجھے معاف کر دے، بس مجھے معاف کر دے۔ تو اس دعا کو ہم یاد کر لیں، یا اگر یاد نہ ہو پائے تو اس کو کہیں لکھ لیں اور مسلسل رات بھر ہم اس دعا کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ دوسری ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ یہ قرآن کے نزول نے اس رات کو اتنا عظیم بنا دیا ہے، تو دیگر ذکر اذکار اور دعاؤں کے ساتھ ہم کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کے اندر تدبر کریں، غور و فکر کریں۔ اور قرآن پڑھنے کا جو بہترین وقت ہے وہ نماز ہے، تو نمازوں کے اندر ہم زیادہ تر جتنا ہم کو میکسیمم قرآن یاد ہے وہ ہم پڑھنے کی اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کی اور تدبر کے ساتھ اور غور و فکر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ شب قدر کی سب سے اہم اور افضل ترین عبادت وہ کیا ہے؟ وہ ہے قیام اللیل، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، نوافل کا اور نمازوں کا کثرت سے اہتمام کرنا، یہ اس رات کی افضل ترین عبادت ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ من قام فی لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو شب قدر کے اندر ایمان اور احتساب کے ساتھ کھڑے رہا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یہاں قامہ سے جو مراد قیام کرنا یعنی نماز پڑھنا ہوتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے ہم نماز تو پڑھتے ہیں، سبھی لوگ نماز پڑھتے ہیں ان راتوں کے اندر، لیکن وہ نماز ان کی عام نمازوں جیسی نماز ہوتی ہے، یعنی 10 منٹ میں 15 منٹ میں یا آدھا گھنٹے میں انہوں نے نماز پڑھ لی اور ان کا کام مکمل ہو گیا۔ نہیں، بلکہ خصوصاً ہم نے اس راتوں کے اندر لمبی لمبی نمازیں پڑھنا چاہیے، لمبی لمبی نمازیں ہماری ہو، ایک بھرپور بڑی بڑی صورتوں کی قرات ہم کریں۔ وہ اگر بڑی صورتیں اگر ہم کو یاد نہیں ہیں تو ایک ہی رکعت کے اندر کئی ساری صورتیں ہم پڑھ سکتے ہیں، مطلب ایک ہی رکعت کے اندر آپ علم تری کیف سے لے کر سورہ فیل سے لے کر سورہ ناس تک کی تلاوت کر لیں، تو اس طرح بھی ہم کر سکتے ہیں۔ بہت ہی ٹھہر ٹھہر کر قرآن کو ہم پڑھیں، اور جو ذکر اور اذکار نمازوں کے اندر ہم پڑھتے ہیں اس کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پورے اطمینان کے ساتھ پورے یکسوئی کے ساتھ ہم پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد پڑھتے تو آپ ایسا کرتے تھے کبھی کبھی کہ جتنی دیر آپ نے قیام کیا اتنی ہی دیر آپ سجدہ کرتے، اتنی ہی دیر آپ سجدے میں رہتے، اتنی ہی دیر آپ رکوع میں رہتے، اور دیگر ارکان بھی اسی طرح آپ قیام کے مانند کافی اپنا وقت اس کے اندر جو ہے گزار دیتے تھے۔ لیکن عام طور پر ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن جیسے ہم اور موقعوں پر نماز پڑھتے ہیں اسی طرح ہم نماز پڑھ لیتے ہیں اور 15-20 منٹ اور آدھے گھنٹے میں فری ہو جاتے ہیں۔ نہیں، لمبی لمبی نمازیں ہمیں پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ وہ صورتیں قرآن کی جو ہم بھول چکے ہیں، ہم نماز پڑھنے سے پہلے تھوڑا اس کا ریویژن کر لیں اور انہی یاد کو ہم نے دوبارہ یاد کیا ہے انہی صورتوں کو نماز میں پڑھے۔ دیکھیے، ایک تو صورتیں وہ ہوتی ہے جو ہماری زبانوں کی نوک پر ہوتی ہے، جو خود ہمارے زبان سے ادا ہو جاتی ہے، تو وہ پڑھتے وقت ہمارا دھیان اتنا نہیں رہتا۔ لیکن وہ صورتیں جو ہم نے نئے سے یاد کی ہے یا پرانی یاد کی ہوئی دوبارہ اس کو ریوائز کیا ہے، جب وہ ہم نمازوں کے اندر پڑھیں گے تو ہم پورا کنسنٹریشن کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ پڑھ پائیں گے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کے نبی کا جو فرمان ہے کہ بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے نماز میں تو وہ اللہ سے بہت قریب ہوتا ہے۔ تو جب تم سجدے کی حالت میں ہو تو اللہ سے خوب دعائیں مانگو۔
عام طور پر ہمارے یہاں اس حدیث کا مس انٹرپریشن کر دیا گیا ہے کہ ہم الگ سے سجدہ کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں. نہیں، حدیث میں ہے کہ جب تم سجدے کی حالت میں ہو نماز کے اندر تو اس وقت میں اللہ سے ہمیں مانگنا چاہیے، اس وقت میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے چاہیے، اور خصوصاً جو ہے عربی دعاؤں کا ہم اہتمام کریں، قرآنی دعاؤں کا ہم اہتمام کرنے کی کوشش کریں. چوتھا پوائنٹ یہ ہے، دیکھیے اتنی مبارک اور اتنی قیمتی یہ رات ہے، اس کا ایک ایک لمحہ بہت پریشیس ہے، اس کا ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک منٹ یہ بہت قیمتی ہے. اور پتہ نہیں جو وقت ہم نے ضائع کر دیا، جو وقت ہم نے ویسٹ کر دیا، وہی وقت ہوگا جس میں دعائیں قبول ہوتی ہوگی، وہی وقت میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوگا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس کے اندر ایک منٹ بھی اپنا ضائع نہ کریں، ٹائم کو ویسٹ نہ کریں، اور وہ تمام چیزیں جو ہم کو ڈسٹریکٹ کرتی ہے، جو ہم کو مطلب ہمارے ٹائم کو ویسٹ کرواتی ہے، اس سے ہم بچنے کی کوشش کریں. سب سے پہلی بات اس کے اندر ہے موبائل. کوشش کریں کہ اس پورے آخری عشرے کے اندر یا ان پوری تاکراتوں کے اندر ہم اپنے آپ کو موبائل سے دور رکھیں، سوشل میڈیا سے کٹ آف ہو جائیں، اور پاسبل ہو تو پورا رات بھر ہم موبائل کو سوئچ آف ہی رکھیں اگر یہ ہمارے لیے ممکن ہو. دوسری بات یہ ہے کہ دوستوں کی محفلیں، ان سے ہم بچنے کی کوشش کریں، حد درجہ بچنے کی کوشش کریں. چائے کے جو دور چلتے ہیں وہ بھی بہت ہی مختصر اس کا وقت ہو. اس کے علاوہ جو خواتین ہیں جو اجتماعی طور پر کسی کے گھر میں جمع ہو کر عبادات کرتی ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن وہاں پر بھی وہ دیگر باتیں، دیگر ہنسی مذاق اور دیگر کھانے پینے کے اہتمام اور دیگر لوازمات، اس سے اپنے آپ کو بچائیں اور زیادہ تر وقت اپنا اللہ سے لو لگانے میں اور اللہ کی عبادت کرنے میں گزار دیں. کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں اس کے اندر جو باہر نہیں گھومتے ہیں، جو چائے خانوں پر نہیں ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ٹائم پاس کرتے ہیں، وہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ہنسی مذاق کرتے ہیں، دیگر ڈسکشن کرتے ہیں. نہیں، یہ اللہ سے یہ پرسنلی جڑنے والی یہ رات ہے. تو اس بات کا خاص طور پر خیال رکھیں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق دے. جزاک اللہ.